بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال تعالى في موضع آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. محترم و معزز سامعین کرام، آپ تمام حضرات سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ صفوں کی ترتیب کو صحیح سے یہ کر لیجیے. آج موسم بھی خراب ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں. بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. اور اسی طرح چھوٹے بچوں سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کے گھر مسجد میں ہیں، یہاں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں اور سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو غور سے سنیں. ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اور جو شخص مجاہدہ کرتا ہے، جو شخص جہاد کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے جہان سے بے نیاز ہے. دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اور ڈر اپنے دل میں اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے اور ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. گزشتہ ہفتے بھی ایمان کے متعلق بات ہوئی تھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اس مختصر سے وقت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. ان تمام باتوں پر جو ہے دل سے یقین کرنا اور زبان سے اس بات کی اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ نے دنیا میں جتنے انبیاء کرام کو بھیجا ہے سب سچے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اللہ کے جتنی کتابیں نازل کی ہیں وہ سب سچے ہیں. یہ چیز ہمارے دل سے جو ہے یہ ہونی چاہیے. ہمارا دل اس کو قبول کرنے والا ہونا چاہیے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اس بات کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اچھی اور بری تقدیر پر. ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. بغیر اس کے جو ہے ایمان مکمل نہیں ہے.
اگر کوئی شخص بعض رسولوں کو مانے بعض کا انکار کرے تو بھی کافر ہے، ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بعض آسمانی کتابوں کو جو ہے مانے اور بعض کا انکار کر دے تو بھی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر کہلائے گا۔ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی طرف سے جو چیز ہم تک پہنچائی گئی ہے یہ اسلام ہے۔ نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان لانا، اس پر عمل کرنا جو ہے یہ اسلام میں یہ ہے۔ بغیر اس پر عمل کیے ہوئے ہم جو ہے نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ ایمان انسان کو حاصل ہوتا ہے طلب کے ذریعے سے۔ جب ہمارے دل کے اندر طلب اور تڑپ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طلب اور تڑپ کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت سے اللہ نوازے گا۔ اگر دل میں تڑپ نہ ہو، دل میں شوق اور جذبہ نہ ہو، تڑپ نہ ہو تو پھر جو ہے یہ ایمان ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے قریبی ہونے کے باوجود جو ہے دل میں تڑپ نہیں تھی، دل میں طلب نہیں تھا، اللہ نے ایمان سے جو دور کر دیا، اللہ نے ایمان کی دولت انہیں نہیں نوازا۔ صہیب رومی کتنے دور کے رہنے والے ہیں، جب ان کے دل میں ایمان کی طلب ہوتی ہے، ایمان کی تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایران کے رہنے والے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت ہوتی ہے، دل میں ایمان کی طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان جیسی دولت سے نوازتے ہیں۔ ایمان بندے کو حاصل ہوتا ہے طلب اور تڑپ کے ذریعے سے، اور بندے کا جو ایمان ہے وہ چمکتا ہے کس وجہ سے؟ ایمان چمکتا ہے قربانی اور مجاہدے سے ایمان چمکتا ہے۔ جب تک ہم اللہ کی راہ میں قربانی نہیں دیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمارا عمل نہیں ہوگا، تب تک جو ہے ہمارے ایمان کے اندر وہ چمک دمک پیدا نہیں ہوگا، وہ جو اچھائی ہونی چاہیے وہ چیز پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے ایمان جو ہے ہمارا چمکے گا، یہ مجاہدے سے چمکے گا، اور نکھار اس کے اندر جب آئے گی جب ہم ایمان کے لیے قربانی دیں گے، تبھی ہمارے ایمان کے اندر نکھار آئے گا۔ اور ایمان جو ہے سنورتا ہے، ایمان جب بنتا ہے، بندے کی جب محبت ایمان کے اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہوتی ہے، بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ہوتی ہے، تو بندے کے اندر جو ہے وہ ایمان کا لیول جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بیان ہوا تھا کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس میں علماء کرام کے اور محدثین کے بہت ہی بحث و مباحثہ ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس ضمن میں یہ موقف ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بلکہ جب بندہ ایمان پر محنت کرتا ہے، ایمان پر اس کا چلنا پھرنا ہوتا ہے، اللہ کے احکام نبی کے طریقے پر اس کا چلنا پھرنا ہوتا ہے، تو اس کے ایمان کے اندر وہ نکھار پیدا ہوتا ہے، ایمان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور ایمان جو ہے گھٹتا بڑھتا ہے، یہ حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، لیکن جب ایمان پر مسلسل محنت ہوگی تو یہ ایمان جو ہے انسان کا جو ہے اس کے اندر نکھار پیدا ہوگا، اور جب اس کے برعکس بندہ
اللہ کے احکام کو چھوڑ کر نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو اس کے ایمان میں جو ہے کمی آئے گی، اور دل پر چہرے پہ جو روشنی ہونی چاہیے، نور ہونا چاہیے، وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دھیرے دھیرے گناہ کرتے کرتے جو ہے اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جب سیاہ ہو جائے گا تو پھر اس پر حق بات اثر انداز نہیں ہوگی۔ ایمان محفوظ کیسے رہتا ہے؟ ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی سے۔ اللہ نے ایمان کب دیا؟ جب ہمیں ایمان کی طلب ہوئی، انسان کے دل کے اندر ایمان کا طلب ہوا اور تڑپ ہوا تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا، اور جب اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا، قربانی دیا، تو پھر جو ہے اس کے ایمان کے اندر جو ہے نکھار پیدا ہوا، اس کا ایمان چمکا۔ اور ایمان جو ہے ہجرت سے جو ہے ایمان بڑھتا ہے، ہجرت سے ایمان بڑھتا ہے۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، جب مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو وہاں پر دار ارقم میں جو ہے دینی تعلیم و تربیت جو ہوتی تھی اسی ایک گھر میں ہوتی تھی۔ جب صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو، ایمان کی دولت کو پوری دنیا کے اندر اللہ نے پھیلا دیا۔ تو یہ ایمان کیسے بڑھے گا؟ جب ہم ہجرت کریں گے، جب ہجرت کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے دھیرے دھیرے ہمارا ایمان جو ہے اس لیول پہ آ جائے گا کہ ہم جو ہے اللہ کے گھر سے دور ہو جائیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے جو احکام ہیں ان سے دور ہو جائیں گے، جو نبی کا طریقہ ہے ان سے ہم دور ہو جائیں گے۔ اور ایمان جو ہمارا محفوظ رہے گا وہ حقوق العباد کی ادائیگی سے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ آج ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، لیکن ادھر اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم حقوق العباد کے اندر حق تلفی کرتے ہیں، بندوں کے حق کو ہم دبائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو جو ہے ہم ان کے اوپر ظلم کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی زمین غصب کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر جو ہے جھوٹی قسمیں ان پر کھاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ان کے اوپر جو ہم ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کب کریں گے؟ جب ہم جو ہے حقوق العباد کی ادائیگی میں جو ہے کوتاہی نہیں کریں گے۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بندہ حقوق العباد میں کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اکثر اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی قیمتی دولت سے نوازا ہے، ایمان جیسی دولت ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایمان پر محنت کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں، اور پانچوں وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سروس والے ہیں، نوکری والے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، ڈیوٹی پر ہیں، تو آپ جیسے ہی اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہیں، اپنی مزدوری سے فارغ ہوتے ہیں، فوراً جو ہے نماز کی پابندی کی طرف جو ہے دھیان دیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جب تک ہم ایمان پر اور اسلام پر ہمارا پوری طور پر ایمان یہ نہیں عمل نہیں ہوگا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کہاں فرما رہا ہے؟ یہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے۔ اور جب ہم ایمان پر محنت کریں گے اور اللہ کے احکام پر ہماری محنت ہوگی، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم ناانصافی نہیں کریں گے اور حقوق العباد میں ہم کوتاہی نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ایمان کے اندر زیادتی کریں گے، ایمان کو بڑھائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔